السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے بنو اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اور اس کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے عالم، سارے جہان، ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک بار پھر بنو اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک بار مخاطب کر کے بہت سارے اچھے کام کا حکم دے چکا ہے، اور بہت ساری برائیوں سے رب العزت نے روکا ہے۔ اور میں نے آپ کو وہاں پر یہ واضح کیا تھا کہ خطاب گرچہ بنو اسرائیل کے لیے ہے، مگر یہ حکم عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے۔ یعنی ان میں جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اس پر عمل صرف بنو اسرائیل سے ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان کو خطاب کر کے پوری انسانیت کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کہیں یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے، تو کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، تو کہیں یا ایھا الذین کفروا سے خطاب کرتا ہے، تو کہیں بنو اسرائیل کے الفاظ سے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا مختلف اسلوب ہے اور انداز ہے، لیکن یہ حکم ساری انسانیت کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں، آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ بنو اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اس سے مراد عام طور سے یہود لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کی طرف انہیں منسوب کر کے اور ان سے ان کی نسبت کو جوڑ کر کے اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں، اور یہ انہی کی اولاد اور انہی کی نسل سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے دو باتوں کا حکم دیا ہے، یا دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں ان کو یاد کرو، اس لیے کہ ایک انسان جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے شکر گزاری کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کی نعمتیں، یہ انسان جب اس کو یاد کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے لیے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ نے اسے صحت اور تندرستی سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی اسے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و اولاد نوازا، اور بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ کتنے بڑے ظلم زیادتی کے ماحول سے یہ گزر رہے تھے بنو اسرائیل کے لوگ، کتنی تکلیف کا سامنا یہ کر رہے تھے۔ فرعون کیسے کیسے ان پر ظلم کرتا تھا، کس طرح سے انہیں ستاتا تھا، ان کے لڑکوں کو جو ہے قتل کرتا تھا، انہیں غلام بناتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو لونڈی بناتا تھا، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ پیش آتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم سے انہیں نجات دلائی، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو انہیں عطا فرمایا، تورات جیسی کتاب نازل فرمائی، کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اور اس چیز کا خصوصی طور سے اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ میں نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو بنو اسرائیل کو سارے جہان پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کو برتری عطا فرمائی تھی، اور ان کو سب سے اونچا درجہ دیا تھا رب العزت نے۔ مگر یہ فضیلت اور یہ برتری اور رب العزت کا یہ انعام اور اکرام انہوں نے گنوا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے فضیلت چھین لی۔ کیوں چھین لی؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دین میں تحریف کرنے کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے، رب العزت کے ساتھ سرکشی کرنے سے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ساری دنیا پر جو انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے ان سے چھین لی۔ اللہ رب العزت نے صرف چھین ہی نہیں لیا، بلکہ جہاں انہیں ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی وہاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غضب نازل فرمایا، انہیں ملعون قرار دیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ ہم جو کیا نام ہے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں کہ ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم کے الفاظ سے انہی یہودیوں کو یاد دلایا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، کتنوں کے ان میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا والعیاذ باللہ۔ تو کہاں اللہ رب العزت نے ان کو خیر امت اور ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور کہاں اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا، لعنت بھیجی، ذلت رسوائی مسلط کر دی، انہیں در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا، اور ساری دنیا میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کہ انہوں نے اس چیز کو سنبھال کر کے نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو حکم دیا، رب العزت نے ان کو جو توجیہ فرمائی، اور رب العزت نے انہیں جو ذمہ داریاں دی، انہوں نے اس سے بغاوت کی۔ تو بنو اسرائیل سے اس انعام اور اکرام کو اور اس فضیلت اور خصوصیت کو چھین کر رب العزت نے اب خیر امت کا یہ منصب امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اب خیر امت، ساری دنیا پر فضیلت رکھنے والی امت، سارے دنیا سے برتر امت، سب سے فائق امت، یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت فرمائی، اور
امت محمدیہ کو یہ فضیلت بھی اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی، تو یہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر، رب العزت کی وحدانیت کو اختیار کرنے پر، رب العزت کی فرمانبرداری کرنے پر، اور رب العزت نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچنے پر یہ جو ہے کیا نام ہے فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، ساری امتوں میں، پوری دنیا میں سب سے افضل بنایا ہے۔ یہ خیر امت کی بنیاد کیا ہے، اس کا جو ہے اس کے اسباب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات تو تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، اس میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا بھی آ گیا، اور اللہ کے پیغام اور اوامر اور احکامات پر عمل کرنا بھی آ گیا۔ اس لیے کہ وہ شخص لوگوں کو اچھی بات بتانے والا نہیں ہو سکتا ہے جو خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اور تم لوگوں کو غلط باتوں سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو جس طریقے سے اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ خیر امت بنایا، اس کی وجہ، اس کی بنیاد، اس کا سبب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جو ہے اللہ رب العزت پر ایمان ہے۔ یہ امت محمدیہ اگر اس دولت کو سنبھال کر رکھے گی، اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی اہمیت کو، تو یہ خیر امت کے لقب کے بالکل مستحق ہے۔ لیکن اگر یہ اسباب ختم ہو جائیں گے، یہ وہ بنیاد ختم ہو جائے گی جس بنیاد پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، تو پھر خیر امت کہلانے کے لائق یہ امت بھی نہیں رہے گی، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے ساری دنیا پر جو فضیلت عطا فرمائی تھی اس کو چھین کر امت محمدیہ کو جو خیر امت بنایا، جس بنیاد پر بنایا، ہم کیا اس کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم کیا خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں؟ ہم کیا خیر امت کے اس لقب سے ملقب ہونے کے لائق ہیں؟ کیا اس کے ہم جو ہے حقدار ہیں؟ تو میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے بھائیوں نے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس لقب کو گنوا دیا ہے، اس خیر امت کے لقب کو اپنے اندر سے ختم کر دیا ہے، وہ اس کے کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر کہ ان کا ایمان خود درست نہیں ہے۔ یہ امت، یہ مسلمان، یہ جو ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والا، جس کو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، جس کو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جس کو صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد طلب کرنی چاہیے، آج یہ کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ کون سی درگاہ کو اس نے چھوڑا ہے؟ کون سے مردوں کو اس نے چھوڑا ہے؟ آج مردوں سے وہ سارے اعمال مردوں کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں جو رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، طواف اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، استغاثہ، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ درگاہوں کو سجدہ کرنا، درگاہ والوں سے مرادیں طلب کرنا، درگاہ والوں سے دعائیں کرنا، درگاہ والوں کو مصیبتوں میں پکارنا، ہم نے کس کو جو ہے اب رب کا درجہ دے دیا ہے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس پر چلنا، اس کو چھوڑ کر کے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے دوسرے رب بنا لیے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا، وہ نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ حلال کہہ دے کسی چیز کو تو حلال مان لیتے تھے، حرام کہتے تو حرام مان لیتے تھے، کہا کہ ایسا تو ہے، تو کہا یہی تو عبادت ہے۔ آج ہم کس کی بنیاد پر حلال و حرام کرتے ہیں؟ کس کے فتحوں پر چلتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں؟ توحید میں خلل،
رسالت میں خلل، میرے بھائیوں خیر امت کہلانے کے کیسے مرکب، کیسے مستحق ہوں گے؟ تو اس لیے یہ فضیلت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سنبھال کر کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور خاص طور سے یہ نعمت یاد دلائی کہ میں نے تم کو ساری جہان پر فضیلت عطا فرمائی تھی، مگر ان کے عمل، ان کے کرتوت، ان کے کفر، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کی وجہ سے اس کو چھین کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب امت محمدیہ کو دے دیا۔ اب امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ جن اسباب، جن اصولوں کی بنیاد پر ہمیں یہ لقب حاصل ہوا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو، ہم سبوں کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کر کے رب العزت کا شکردار ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی ان پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔